نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن الحديث كتاب الله وهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاشعا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيئا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعنا وإياكم آية الذكر الحكيم. إنه تعالى جواد الكلم ملك رؤوف رحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قال الله تعالى إن الله لا يحب كل مختال فخور. قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم آية المنافق 3: إذا حدث كذبا فإذا وعد وأخلفا فإذا اؤتمن خان. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه الله. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. حضرات سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے. محترم حضرات اللہ رب العالمین کی کتنا بڑا احسان و کرم ہو کہ اس نے ہمیں دیکھنے کے لیے دو آنکھ دیے ہیں, سانس لینے کے لیے ناک دیے ہیں,
اور بولنے کے لیے زبان دی ہے۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین کی کتنا بڑا احسان و اکرم ہوا کہ اس نے ہمیں سننے کے لیے دو کان دیے۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین کی کتنا بڑا احسان و اکرم ہوا کہ اس نے ہمیں چیزوں کو اٹھانے کے لیے دو ہاتھ دیے ہیں اور چلنے کے لیے دو پیر دیے ہیں۔ محترم حضرات، ہم اپنے اصل مقصد کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ آپ لوگوں کے سامنے میں ابھی ایک حدیث پڑھی تھی، وہ ہے آیت المنافق ثلاثۃ اذا حدث كذب فاذا وعد واخلف فاذا اؤتمن خان۔ منافق کی تین نشانیاں ہیں۔ کتنی نشانیاں؟ تین نشانیاں۔ نمبر 1، بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 2، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ نمبر 3، اور جب کوئی امانت اس کے اوپر سپرد کی جائے تو اس میں خیانت کر ڈالے۔ اس حدیث کی روشنی میں آج اگر ہم اپنے مسلم سوسائٹی کا جائزہ لے جائے تو شاید ہی کوئی ایسا شخص ملے جو ان تینوں خرابیوں میں سے کسی ایک کا شکار نہ ہو۔ آپ جانتے ہیں منافق کس کو کہتے ہیں؟ منافق دراصل ایسے انسان کو کہا جاتا ہے جو بظاہر تو مسلمان ہو، کلمہ تو گو ہو، لیکن ان کے دلوں میں کفر ہو۔ اللہ اور اس کے رسول کی دعوت ہو۔ قرآن مجید میں ایسے لوگوں کو کافروں سے بدترین قرار دیا گیا ہے اور ان کا انجام بتلایا گیا ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ منافق لوگ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے، یعنی سب سے بدترین حالت میں ہوں گے۔ آپ اب ذرا سوچے، ایسے بدترین لوگوں کی 3 علامتیں بتلائی گئی ہے۔ ان میں سب سے پہلی علامت تو جھوٹ بولنا، اور یہ علامت آج کل کے مسلمانوں کے اندر اس قدر پائی جاتی ہے کہ پوچھے مت۔ جھوٹ بولنا ایک عام عادت ہے، کاروبار ہو یا گھریلو زندگی، بات چھوٹے کی ہو یا بڑے کی، جھوٹ ہماری زندگی کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ اور پھر ہمیں یہ شکایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نہیں سنتا، سنے گا کیسے؟ وہ تو خود فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو، تو بھلا وہ جھوٹوں کی کیوں نہ کر سنے گا۔ منافق کی دوسری علامت اس حدیث میں وعدہ خلافی بتلائی گئی ہے۔ وعدہ کرنے سے پہلے ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہم اسے پورا کر پائیں گے یا نہیں۔ وعدہ کرنے کی آج کل لوگوں کو عادت ہوتی ہے، حالانکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آتی کہ جب بھی کسی سے کوئی وعدہ کرتے تو ہر حال میں اسے پورا کرتے تھے، چاہے اس کے پیچھے مصیبت اٹھانی پڑے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں نیکی کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، یعنی نیکی کی کام تو وہ لوگ کرتے ہیں جو وعدہ کر کے اسے پورا کرتے ہیں۔ سورہ معارج میں مومن کی صفات بیان کی گئی ہے والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، یعنی جو لوگ اپنے امانتوں اور اپنے وعدوں کا پاس کرتے ہیں وہی لوگ سچے مومن ہیں۔ منافق کی تیسری علامت اس حدیث میں خیانت بتلایا گیا ہے۔ امانت میں خیانت کر ڈالنا بھی ایک مومن کے شان کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ جن کی امانت ہو انہیں کی ان کی امانت لوٹا دو۔ اللہ لوٹا دو۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت دیکھیے کہ جب آپ ہجرت کرنے میں مجبور ہو گئے اور آپ کو مکہ میں زندہ مردہ پکڑ کر لانے پر 100 اونٹوں کا انعام رکھا گیا، ان حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر اپنی جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا دیا اور خاص طور پر حکم دے دیا کہ صبح ہوتے ہی جو لوگوں کی امانت میرے پاس رکھی ہوئی ہے انہیں لوٹا دینا۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان اللہ لا یحب کل مختال فخور۔ تکبر اور گھمنڈ وہ چیز ہے جس سے اس روئے زمین پر شیطانیت کی ابتدا ہوئی ہے۔ آپ سب جانتے ہوں گے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور تمام کے تمام فرشتوں کو حکم دے دیا کہ آدم کے سجدہ کرو، تو سب نے اس کے حکم کی تعمیل کی، مگر غرور اور گھمنڈ کے نیشے میں چور ابلیس نے کہا قال انا خیر من خلقتنی من النار وخلقته من طین، میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ لیکن ابلیس کا یہ گھمنڈ سے لیڈ ہوا۔ قال فاہبط فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین۔ اللہ نے فرمایا تو جنت سے نکال جا، تجھے ہرگز یہ حق حاصل نہیں کہ تو جنت میں رہ کر تکبر کرے، تو ذلیل و خوار ہو کر نکال جا۔
میرے بھائیوں، تکبر دراصل ابلیس کی خصلت ہے، اس کے شوائے اللہ تعالیٰ کو تکبر کس قدر ناپسند ہے۔ اسی سے اس کا اندازہ لگائے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو قیمتی چیز نصیحت کی تھی، ان میں ایک نصیحت یہ بھی تھی، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ لوگوں سے گال فلا کرنا ملنا اور زمین پر کر مت چلنا اللہ تعالیٰ کو روانت پسند اور گھمنڈی کو بالکل پسند نہیں فرماتا۔ محترم حضرات، تکبر دراصل ابلیس کی خصلت ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی تکبر ہوگا تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے لباس خوشنما ہو، اس کی شکل و صورت اچھی ہو، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا نام تکبر نہیں، اللہ تو خود صاحب جمال ہے، خوبصورتی اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ تکبر تو یہ ہے کہ حق بات معلوم ہونے کے بعد بھی ہر دھرمی سے کام لیا جائے، لوگوں کا حقیر جانا جائے۔ اس حدیث پاک سے تکبر کے خطرناک کی اور ہولناک کا کے اندازہ لگائے کہ تکبر جیسی گندی چیز اگر ہمارے دل اور دماغ میں ہو تو ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ اسی لیے تکبر کے مقابلے میں تواضع پر ہماری شریعت نے بہت زور دیا ہے، یعنی انسان اپنے آپ کو حقیر جانے، کم ترین سمجھے، اور تواضع اگر صحیح معنوں میں انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو بلندی سے نوازتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندی دیتا ہے۔ میری دینی بھائیوں، آج ہمارے معاشرے کے اندر تکبر بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ کسی کا اپنا دولت کا گھمنڈ ہے تو کسی کا اپنا علم کا غرور ہے، تو کسی کا اپنا دینداری اور تقوی پر پری پتا ہے، مگر اتنا ضرور یاد رکھے کہ تکبر یا غرور کسی کو جنانے سے پہلے اتنا ضرور یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ کو سخت پسند نہیں ہے۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 43۔ ترجمہ: نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ قال اللہ تعالیٰ، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 45۔ ترجمہ: اور تم صبر و نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، بلا شبہ یہ نماز بھاری ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر، اور اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت نمبر 277 میں نماز قائم کرنے والوں کو یہ بشارت سناتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجر عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انہیں نے اچھا عمل کرے اور نماز قائم کرتے رہے اور زکوٰۃ دیتے رہے تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ محترم حضرات، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون ہے۔ محترم حضرات، نماز کو اس وقت پر قائم کرنا ہے، ادا کرنا ہے۔ قال اللہ تعالیٰ، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ سورہ نساء آیت نمبر 103۔ ترجمہ: بے شک نماز فرض ہے مومنوں پر وقت مقررہ پر۔ محترم حضرات، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کی دو چیزیں مجھے پسند ہے، محبوب ہے، نمبر 1 عورت ہے، نمبر 2 خوشبو، قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نمازوں میں رکھی گئی ہے۔ محترم حضرات، نماز دن کا ستون ہے۔ حدیث میں ہے، الصلاۃ عماد الدین، نماز دن کا ستون ہے۔ جس نے نماز کی پابندی کی اس نے اپنے دین کی عمارت کو قائم رکھا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، اس نے اپنے دین کی عمارت کو ڈھا دیا۔ محترم حضرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بین الکفر ترک الصلاۃ، آدمی اور کفر کے درمیان فرق نماز کو چھوڑنا ہے۔ محترم حضرات، سنن ترمذی کی روایت میں ان کے الفاظ یہ ہے، بین الکفر والایمان ترک الصلاۃ، کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز کو چھوڑنا ہے۔ محترم حضرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے،
کہ جس شخص کی نماز عصر وفات ہو جائے گویا اس کے گھر والوں اور اس کے مالوں کو سلب کر دیا گیا بخاری حدیث نمبر 552 روایت میں ہے محترک الصلاۃ العصر فقط حبط اعمالہ. جو شخص نماز عصر چھوڑ دے گویا عصر چھوڑ دے اس کے سارے عمل ضائع ہو جاتے ہیں. محترم حضرات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ منافقوں پر سب سے بھاری نماز عائشہ اور نماز فجر کی ہے. اگر انہیں معلوم ہو جاتا کہ ان دونوں میں کتنا اجر ہے تو اپنے گھٹنوں کے بال چل کر بھی یہ نماز ادا کرنے کے لیے ضرور حاضر ہو جاتا. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق دے. آمین. اور منافق سے بچائے. آمین. اور تکبر سے بچائے. آمین. کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے پڑھ نماز پنجگانہ نہ کر کوئی بہانہ پڑھ نماز پنجگانہ نہ کر کوئی بہانہ اسی میں ہے تیرا جنت ورنہ دوزخ ہے تیرا ٹھکانہ. پنجگانہ نمازیں جو پڑھتے نہیں صرف جمعہ کی نماز پڑھنے سے کیا فائدہ. منافق رشتے سے آوارہ کتا بہتر ہے جو منہ پر تو بھوکتا ہے پیٹ پیچھے نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واقعی الصلاۃ. معہد عثمان بن عفان لتحفیظ القرآن فیل ٹولہ شاہی عیدگاہ حاجی پور کٹیہار بہار کے یہ طالب علم ہے. میں اس مدرسہ کا ڈائریکٹر ہوں حافظ صابر علی. الحمدللہ یہ مدرسہ جو ہے پچھلا مہینہ کو 1 تاریخ کو یہاں پہ شفٹ ہوئے ہیں. الحمدللہ 40 بچے ہو گئے ہیں. فی الحال تو 2 ٹیچر ہیں. انشاءاللہ اور ٹیچر بڑھایا جائے گا. اگر بچہ اور ملتے ہیں تو کانٹیکٹ نمبر ہے 62 047 55 012. میں نے اپنا دماغ لگایا ہے کہ مدرسہ ہی میں جو ہے جمعہ کیا جائے. جمعہ کی نماز ادا کی جائے اور بچوں کو سکھایا جائے کہ تقریر کس طرح کی جاتی ہے. اس لیے میں نے بچہ کو 15 منٹ 20 منٹ کی تقریر پریکٹس کرا رہا ہوں. آپ لوگ اگر اچھا لگے تو ویڈیو کو شیئر کیجیے گا اور آگے بڑھائیے. دیکھیے انشاءاللہ بچے ہمارے ابھی یہاں پہ ہیں. ابھی بچہ جو ہے 17-18 منٹ تقریر دیا. الحمدللہ باؤنڈری بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے. یہ سارا سامان جو آپ کو دکھ رہا ہے یہ جیسے یہاں فرنیچر ہوا انشاءاللہ جو یہ ہے 15 تاریخ تک سب کچھ خالی ہو جائے گا. 10 تاریخ کو خالی ہونے کی بات تھی. یہ مین گیٹ ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ یہاں بھی بچے ہیں. بچے رہنے کے لیے الحمدللہ بہت اچھا ہے. بڑا گیٹ ہے. یہاں بھی بڑا روم ہے. سب خالی ہو جائے گا انشاءاللہ 15 تاریخ تک. رہنے کا بندوبست بہت اچھا ہے. تو اگر کوئی بھائی جو ہے اپنا بچہ کو جو ہے ایڈمیشن کرانا چاہتے ہیں پورا باؤنڈری گھیرا ہوا ہے. بچے کھیلنے کے لیے عیدگاہ میں جاتے ہیں. اگر کوئی بھائی جو ہے ایڈمیشن کرانا چاہتے ہیں تو نمبر پھر سے بول رہا ہوں 62 047 55 012. ٹھیک ہے. حافظ صابر علی حاجی پور کٹیہار. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.